قیامت کے حوالے سے سب سے پہلی عرض تو یہ ہے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور جو یہ قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ قیامت ہمارے ضروریات دین میں سے بھی ہے، اور قرآن نے بھی اعلان کیا ہے ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور قیامت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا ہے، کیونکہ حقیقی علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور اس کے بتائے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اس کی چند نشانیاں بتائی ہیں اور کئی مقامات پر بتائی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے کچھ بتایا ہو، بعد میں کچھ نہ بتایا ہو۔ ہر مقام پر آقا علیہ السلام نے کہیں پر کچھ نشانیاں عطا فرمائی ہیں، کہیں پر فرمایا قرب قیامت کے اندر یہ ہوگا، کبھی فرمایا قرب قیامت میں یہ ہوگا، اور ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے اس کا دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا کہ کس مہینے میں آئے گی، محرم کے مہینے میں آئے گی اور 10 محرم کو آئے گی، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور جو نشانیاں آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ نشانیاں ایسی ہیں کہ ان میں سے کچھ نشانیوں کا تو ظہور ہو چکا ہے اور کچھ نشانیاں جو ہے وہ اس میں سے باقی ہیں۔ جیسے چاند کا شک ہونا، یہ قیامت کی وہ نشانی ہے کہ جس کا ظہور ہو چکا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے جو ٹکڑے کیے، چاند جو 2 ٹکڑے ہوا، تفسیر اسراۃ الجنان کے اندر بھی اس کو لکھا کہ جب یہ آقا علیہ السلام کے معجزے کے طور پر بھی ہے اور قیامت کی ایک نشانی کے طور پر بھی اس کا ظہور ہو چکا کہ چاند جو ہے وہ یعنی 2 ٹکڑے ہو چکا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک نشانی گزر چکی، اس طرح اور بھی کچھ نشانیاں جن کا ظہور جو ہے وہ ہو چکا۔ اسی طرح نمازوں کو قضا کرنا، یعنی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ نمازوں کو قضا کرنا یہ بھی بہت عام ہو چکا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، قضا کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر، اکثر لوگ آپ دیکھ لیں جمعۃ المبارک کے دن جو ہے وہ مسجد کے اندر نمازوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے اور عام نمازوں میں جو ہے وہ مسجد کے اندر نمازوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اس کو بھی قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح کہا کہ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اہل علم کا ایک اچھا خاصا طبقہ اٹھا لیا جائے گا، اور جہالت اپنے عروج پر ہوگی، حتیٰ کہ لوگ جو ہے وہ جہلاء کو اپنا پیشوا، مقتدا، سردار، سرتاج، امام بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے، جس کا نقصان یہ ہوگا وہ خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں، لیکن ان کو وہ مسائل بتا کر ان کو بھی گمراہ کریں گے، یعنی خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب اہل علم اٹھ جائیں گے اور جہلاء جو ہے وہ ان کا منصب سنبھالیں گے اور لوگ ان سے دینی مسائل پوچھیں گے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔